السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے نصاب میں شامل اردو کے مضمون کا چھٹا سبق ملی وحدت کا پڑھیں گے۔ ملی سے مراد یعنی ملت قوم، وحدت سے مراد اتحاد و اتفاق یعنی قوم کا آپس میں اتحاد و اتفاق۔ یہ چیپٹر نہایت ہی اہم ہے، اس لیے اسے بہت ہی غور سے سنا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کام کا آغاز کیا جائے اس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکت رہتا ہے۔ سبق ملی وحدت صفحہ نمبر 21۔ سبق ملی وحدت صفحہ نمبر 21۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور اس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ جذبے باہمی وہ عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بلکہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہیں۔ مثلا چونٹی اگرچہ جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بہت سی چونٹیاں مل کر اپنے سے کئی گنا بڑی مردہ ٹڈی کو اپنے خوراک کا ذریعہ بنانے کے لیے گھسیٹ کر لے آتی ہیں، اور دین اسلام نے تو اپنے پیروکاروں کو وہاں میں ایک ہونے اور مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ نبی علیہ السلام نے ملت اسلامیہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ دین اسلام کے نقطہ نظر سے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے دنیا کے اگر کسی بھی خطے میں کسی بھی مسلمان پر ظلم ہو، وہ ظلم خواہ فلسطین میں ہو خواہ برما میں ہو، ہمیں اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ بقول علامہ اقبال، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ سبق کی بلند خوانی اور خلاصے کے بعد اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف، جو کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات ہیں جن کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج یعنی سر ورق۔ ٹائٹل پیج کہتے ہیں کہ سبق کا نام خوبصورتی سے تحریر کریں اور خوبصورتی سے اس میں کلرنگ کریں، اور ٹائٹل سے متعلقہ جو تصویر بنانی ہے وہ تصویر بنائیں۔ اس کے بعد اس صفحے پر صفحہ نمبر لکھیں، یہاں سے آپ کے جدید سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور فہرست بنائیں، فہرست میں سبق کا نام سب سے پہلے لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو کام شروع کر رہے ہیں، اور وہ صفحہ جس سے یہ سبق شروع ہوا ہے وہ صفحہ نمبر لکھنا ہے، اور اس سبق کے کام کا آخری صفحہ بھی لکھیں۔ جو کام جیسے لکھوایا جا رہا ہے ویسے ہی لکھیں اپنی طرف سے۔ اس سبق میں جو اہم الفاظ معنی ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، آپ اس کو کاپی میں اتار لیں۔ پہلا لفظ ہے وحدت، اس کا مطلب ہے اتحاد۔ دوسرا لفظ ہے کار فرما، اس کا مطلب ہے عمل دخل ہونا۔ تیسرا لفظ ہے جذبے باہم، اس کا معنی ہے آپس میں کشش۔ چوتھا لفظ ہے تسخیر یعنی قبضہ۔ پانچواں لفظ ہے یکجہتی یعنی اتحاد و اتفاق۔ چھٹا لفظ ہے بربریت یعنی ظلم۔ ساتواں لفظ ہے بازگشت یعنی لوٹنا پلٹنا۔ آٹھواں لفظ ہے انتشار، پراگندگی، پریشانی۔ نواں لفظ ہے نقطہ آغاز یعنی ابتدا کا مرکز۔ سبق کے الفاظ معنی کے بعد اب ہم آتے ہیں سبق کے سوال و جواب کی طرف۔ پہلا سوال ہے ملی وحدت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، ملی وحدت سے مراد کسی بھی قوم کی یکجہتی، کسی قوم کے تمام افراد ایک فرد کے مانند متحد ہوتے ہیں، اس عمل کو ملی وحدت کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، مسلمانوں کے باہم ایک ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تیسرا سوال ہے، مسلمانوں کی وحدت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: مسلمانوں کے درمیان وحدت کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ملت اسلامیہ ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے کہ جس کی ہر اینٹ دوسرے اینٹ کے سہارے قائم رہے۔ چوتھا سوال ہے، معتبر عالم اسلامی کیا ہے؟ جواب: بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یکجا کرنے اور آپس میں اتحاد اور باہمی مدد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے مسلمان ممالک کی عالمی تنظیم معتبر عالم اسلامی کا قیام 1926 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں عمل میں لایا گیا۔ پانچواں سوال ہے، قبلہ اول مسجد اقصی کو کس نے اور کب آگ لگائی تھی؟ جواب: مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو 1976 عیسوی میں یہودیوں نے آگ لگائی تھی، لیکن تمام مسلمان ان کے خلاف کچھ نہ کر سکے کیونکہ ان میں باہمی ملی اتحاد قائم نہ تھا۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ جوابات آپ نے چیپٹر میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ جب آپ چیپٹر اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو ان سوالوں کے جواب آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، اقبال صاحب اردو کے استاد تھے۔ نمبر 2، کائنات کی تسخیر کے لیے جذبہ باہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، OIC کا پہلا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا۔ نمبر 4، پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی طاقت کو بہت نقصان پہنچا۔ نمبر 5، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ سوال نمبر 3، کالم الف کے الفاظ کو کالم با کے الفاظ سے ملائیے۔ تو اس سوال میں الفاظ مترادف ذکر کیے گئے ہیں، جو لفظ جس لفظ کا مترادف ہے اس کو اس سے میچ کرنا ہے، ملانا ہے۔ مذاکرات بات چیت، عرض زمین، ناتواں کمزور، ترک چھوڑنا، ای میل برقیاتی ڈاک۔ یعنی مذاکرات کس لفظ کا مترادف ہے؟ یعنی بات چیت۔ یہ گویا کہ الفاظ مترادف ہیں۔ سوال نمبر 4، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں ڈیش تھے، یعنی مصروف تھے۔ نمبر 2، دنیا کے تمام مسلمان ڈیش میں بھائی بھائی ہیں، یعنی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 3، یہ کائنات ہمارے پروردگار کا ڈیش عطیہ ہے، یعنی عظیم عطیہ ہے۔ نمبر 4، اسلامی ممالک کی تنظیم کا نام ڈیش ہے، معتبر عالم اسلامی ہے۔ نمبر 5، OIC کا پہلا اجلاس ڈیش کے شہر رباط میں ہوا، یعنی پاکستان کے شہر رباط میں ہوا۔ اس کے بعد چند مشہور محاورے ہیں جن کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، یعنی اپنی عام بول چال میں آپ اس کو کیسے استعمال کریں، تو اس کے لیے کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں۔ پہلا ہے ورق گردانی کرنا جملہ، مطالعے کے شوقین افراد ہر دم کتابوں کی ورق گردانی کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا ہے مل جل کر رہنا جملہ، مل جل کر رہنے سے خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرا ہے آواز اٹھانا جملہ، تمام مسلم ممالک کو کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے۔ چوتھا، پہاڑ توڑ ڈالنا جملہ، بھارتی فوجی کشمیری مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ پانچواں، اینٹ سے اینٹ بجا دینا، دشمن نے حملہ کیا تو ہماری فوج اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ چند MCQs ہیں کہ جن میں سے آپ نے صحیح کا انتخاب کرنا ہے۔ نمبر 1، یہ شعر کس کا ہے؟
ایک خو مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشور۔ علامہ اقبال، مولوی اسماعیل میٹھی، مولانا ظفر علی خان حالی۔ نمبر 2، یوم کشمیر منایا جاتا ہے 14 اگست کو، 23 مارچ کو، 11 ستمبر کو، 5 فروری کو۔ نمبر 3، تمام مسلمانوں کی مثال ہے ایک قوم جیسی، عمارت جیسی، سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار جیسی، بھائی بھائی جیسی۔ نمبر 4، مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا۔ OIC، معتمر عالم اسلامی، سال، RCD۔ یہ چند جو ہے 4 سوال ہیں، تو 4 میں سے آپ نے چاروں میں سے صحیح کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے کتاب میں سے جو چیپٹر آپ نے ملی وحدت کا چیپٹر پڑھا ہے، اس کو بغور اچھی طرح سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ جواب کتاب میں ہی مل جائیں گے۔